سامعین حضرات، آپ حضرات کی تشریف آوری اور قدم رنجائی ہم اراکین بزم غازی اسلام کے لیے قابل صد افتخار ہے کہ آپ تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور رونق بزم میں اضافہ کیا۔ اس موقع پر ہم اراکین بزم آپ کے دل سے شکر گزار ہیں۔ آپ کی تشریف آوری پر کما حق ہو شکریہ تو ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی اپنے احساسات و خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں آواز دیتا ہوں برادرم محمد فیضان انگد پور شریک عربی سوم کو کہ وہ آئے اور خطبہ استقبالیہ پیش کرے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله۔ مدت ہوئی یار کو مہماں کیے ہوئے، مدت ہوئی یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش مدح سے بزمیں چراغاں کیے ہوئے۔ پھر جمع کر رہا ہوں جگر لخت لخت کو، پھر جمع کر رہا ہوں جگر لخت لخت کو، عرصہ ہوا ہے دعوت مصغاں کیے ہوئے۔ اسٹیج پر رونق افروز اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور رفقائے بزم، سب سے پہلے اس رب دو جہاں، مالک ارض و سما، خالق انس و جاں کی بارگاہ میں سجدہ تشکر کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کا شرف بخش کر بہترین سانچے میں ڈھالا، جس نے زبان کو قوت گویائی اور ذہن و دماغ کو فہم و فراست اور بصیرت جیسی خصوصیات سے نواز کر اپنی ذات عظیم کا مظہر بنا دیا۔ پھر درود و سلام کا گلدستہ پیش کرتے ہیں اس خلاصہ کائنات کی بارگاہ میں، جس نے اپنے نطق کے موتیوں سے نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے کو راہیاب کیا، غنچوں کو زبان دے کر انہیں کانٹوں سے الجھنے کا حوصلہ بخشا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اساتذہ کرام اور مہمانان اعظام، بزم غازی اسلام کے اس اختتامی اجلاس کے موقع پر تقدیر کے نہا خانے میں وہ یادگار لمحات درج کیے جا رہے ہیں جن پر اظہار تشکر نہ صرف یہ کہ بجا ہے بلکہ ہمارا فرض بھی ہے، کیونکہ فرحت و مسرت کے نغمات ہمارے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ شادمانیوں کا ایک بحر بے کراں ہے جس نے بے تاب دل کے تاروں کو نغموں میں ڈھال دیا، جس نے بزم غازی کا ایک ایک ذرہ عجیب مسرت بخش تصور سے سرشار ہے، جس میں شہد کی حلاوت، گلاب کی لطافت اور نسیم و کوثر کی تراوٹ حلول کر گئی۔ تہنیت و تبریک کے شگوفے کھل گئے ہیں اور عندلی با خوشنوا بن کر آپ حضرات کی شان میں یوں محو ترنم ہے۔ تیرے ہی لطف و کرم سے یہ خوشی حاصل ہوئی، تیرے ہی لطف و کرم سے یہ خوشی حاصل ہوئی، یہ مسرت تیری بھیجی ہوئی سوغات ہے آج۔ حاضرین گرامی قدر، اس موقع پر ہم نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ بالخصوص عظمت و احترام، اعزاز و اکرام کے تمام تر جذبات و احساسات کے ساتھ ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں۔ پیکر علم و فن، مفکر قوم و ملت، حضرت اقدس مفتی محمد اسرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ و مجاز حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب تھے پوری نور اللہ مرقدہ کی ذات عالی شان میں کہ آپ حضور والا نے اپنی عدیم الفرصتی اور شب و روز کی مصروفیات کے باوجود ہماری اس حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور ہماری اس بزم میں شرکت فرمائی۔ یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کی آمد پر دل کے تمام گوشے منور ہو گئے، ہر ایک کلی لہلہانے لگی، ہر ایک کلی لہلہانے لگی، پزمردگی کافور ہو گئی، بہار علم و فن کے حسین آبشارے پھوٹ پڑے۔ حاضرین، ہم بے حد ممنون ہیں اپنے جملہ اساتذہ اکرام کے
جن کی شب و روز کی انتک محنتوں اور کڑی نگاہوں کی زد میں رہ کر ہم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہماری کشتی کو ساحل پر لگانے میں ہمارے اساتذہ اکرام کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اخیر میں ایک مرتبہ پھر سمع خراشی کی معافی چاہتے ہوئے آپ تہہ دل سے ہم آپ کی آمد پر احسان مند ہیں اور بصمیم قلب آپ کی قدم رنجہ فرمائی پر شکر گزار ہیں۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ دعا ہے گھر میں میرے مہمان بار بار آئیں، دعا ہے گھر میں میرے مہمان بار بار آئیں، ہزار بار وہ جائے ہزار بار آئے۔ یہ اپنی خوش نصیبی ہے، یہ اپنی قسمت ہے، یہ اپنی خوش نصیبی ہے، یہ اپنی قسمت ہے، جو آئے صحن چمن میں لیے بہار آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔